محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس ایک روزے کی وجہ سے۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ جتنے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ مختلف اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ کی معافی کے لیے کہ آدمی توبہ کرے کہ بھئی میں نے اب تک فجر کی نماز میں سستی کی ہے، میں نماز میں حاضری نہیں لگاتا، اب میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ کل سے میں فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھوں گا، یہ توبہ ہے۔ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں گھر میں ہی پڑھوں گا تو کوئی توبہ نہیں ہے اس کی۔ تو توبہ کسے کہتے ہیں کہ اپنی غلطی پر احساس، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ رمضان میں جب سخت گرمی کے روزے آتے ہیں میں نہیں روزہ رکھتا، آئندہ میں چاہے گرمی جتنی بھی سخت ہو روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ پھر گرمی آتی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ توبہ کی لیکن پھر توبہ توڑ دی اس نے۔ تو عزم یہ ہے کہ میں رکھوں گا۔ تو جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے تو اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، جو ہوئی اس پر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آئندہ میں کم تول کر نہیں بیچوں گا، اب تک میں نے بیچا اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن کم تول کر بیچنے میں توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے اس طریقے سے اس نے حرام پیسے کمائے ہیں تو جن لوگوں سے پیسے اس طرح بٹورے ہیں ان کو واپس بھی کرے۔ اب 1 کلو آلو اس نے 1 کلو آلو کے پیسے تو لیے لیکن 3 پاؤ تول کر دیا ہے، تو 1 پاؤ کے جو پیسے لیے حرام پیسے اس کے پاس آ گئے۔ یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے رشوت کا سود کا پیسہ حرام ہوتا ہے، یہ چوری کا پیسہ حرام ہوتا ہے۔ اب اس کی توبہ کیا ہے کہ وہ مثال 100 روپے کا سامان تھا، اس نے 75 روپے کا سامان دیا، پیسے 100 روپے لیے، تو یہ 25 روپے اس نے حرام کے لے لیے۔ اب جس سے پیسے اس نے لیے اس کو واپس کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ جب تک وہ اس کو واپس نہیں کرے گا تو صرف زبانی توبہ توبہ کرنے سے کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے ذمہ رہے گا، کل قیامت میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کس کے پیسے اس طرح حرام طریقے سے بٹورے ہیں تو پھر اس کی توبہ یہ ہے کہ اتنی رقم وہ صدقہ دے گا۔ یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کس کے کتنے پیسے تھے، جس کے پتہ ہے اس کو تو دے، لیکن جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ پتہ نہیں اور کون سے لوگ تھے، تو اتنی رقم وہ صدقہ دے گا، پھر وہ گناہ معاف ہوگا۔ جب تک وہ صدقہ نہیں دے گا اس کے ذمہ گناہ رہے گا۔ تو محرم میں کام کرنے کا یہ ہے کہ آدمی ہمت کرے، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صرف 10 محرم کا روزہ تو یہودی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ ہو، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ صرف 10 رکھ کر ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ لیکن اگلے سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 کا بھی روزہ رکھتا ہے تو جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہودی اب صرف 10 کا روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے ہاں تو اب روزے کا تصور نہیں ہے، محرم کی 10 کا روزہ اس زمانے میں تھا، تو اس لیے ان سے مخالفت کے لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو ہم 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے۔ جب وہ مشابہت والی بات ختم ہو گئی تو اب اگر صرف کوئی 10 کا بھی روزہ رکھتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ 2 روزے رکھ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا اظہار یہ فرمایا کہ میں 2 روزے رکھوں، 10 کے ساتھ 9 کا ملا لوں۔